یار میں نے سوچا تمہاری جھوٹ کی عادت اب تک نہیں گئی، مگر یہاں تو سچ مچ انقلاب آ گیا ہے۔ اس ضدی ہڑترم اور اکھڑ نے شادی کر لی ہے، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ پاشا کے واپس آتے ہی نگی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کافی بے تکلف تھی۔ البتہ پاشا کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ وہ کبھی ہاتھ ملانے سے زیادہ نگی کے قریب نہیں گیا تھا۔ پاشا جھلاتے ہوئے بولا، تو لڑکیوں ہی سے شادی کی جاتی ہے، احمق لڑکی۔ نہیں، میرا مطلب ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کبیر دادا کی اس حرکت کے بعد کیا کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ وہ بدحواس سی لگ رہی تھی۔ کہیں جانے اور کچھ کہنے کا تو پتہ نہیں، البتہ تمہارے پاس خودکشی کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس طرح کم از کم دادا کو یہ یقین تو آ جائے گا کہ اس خوبصورت ڈائن بھابھی کے علاوہ بھی سے کوئی چاہتا ہے۔ پاشا نے خلوص بھرے انداز میں مشورہ دیا۔ کیسی ہے وہ؟ میرا مطلب شکل و صورت کے لحاظ سے۔ نگی کی حیرانگی ابھی تک برقرار تھی۔ اس نے خودکشی والے مشورے پر جوابی وار سے احتجاج برتا تھا۔ پوری کی پوری ڈائن۔ او سوری۔ ایک دم اسے کبیر دادا کا حکم یاد آیا۔ اس نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ میرا مطلب بھابھی کو دیکھتے ہی آپ کے دل سے یہ پھانس نکل جائے گی کہ کبیر دادا نے کیوں شادی کی ہے۔ مجھ سے بھی خوبصورت ہے۔ نگی کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا زوم واضح تھا۔ پاشا صاف کوئی سے بولا، اگر تمہیں کوئی لڑکی خود سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی۔ میں تو الیگزینڈر ڈرائیور اور شائلن وڈے، کیٹرینا کیف، کرینہ کپور، ماہرہ خان اور کبرا خانم کی شکلوں کو بھی خود سے بہتر تو کیا اپنے جیسا نہیں سمجھتی۔ اسے تینوں فلم انڈسٹریز کی خوبصورت لڑکیوں کو بے جھجک مسترد کر دیا تھا۔ فکر نہ کرو، میری ڈھائن بھابھی کو دیکھ کر تمہاری خود سے خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کی حسرت تو کم از کم ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو پھر میری دال وہاں کیا گلے گی؟ نگی روحان سی ہونے لگی۔ پاشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تمہیں دال گھلانے بیچ کون رہا ہے بے وقوف؟ کسی اور کی پکی ہوئی ہنڈیا الٹانی ہے۔ وہ خفت بھرے لہجے میں بولی، میں نے سوچا شاید تم مجھے کبیر دادا کو پھانسنے کا موقع دے رہے ہو۔ یہ کام اس وقت کرنا تھا جب کبیر دادا تم پر فریفتہ ہوا تھا، خاک فریفتہ ہوا تھا، اکھڑ، بد مزاج، بس اپنی عیاشیوں کے چکر میں تھا، اور مجھے یقین ہے اب بھی وہی سلسلہ ہے۔ تمہارے اندیشے بے جان ہیں، کاش ایسا ہی ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، اور یقین مانو کہ مجھے تمہاری کامیابی میں شبہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ نگی کی نسوانی انا جاگ گئی تھی۔ یوں بھی اس کے خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی، لیکن پاشا کے دماغ میں پلنے والے اندیشوں پہ وہ ناواقف تھی۔ خیر آج تم نے کبیر دادا کو پوری رات مصروف رکھنا ہے، اور میرا مطلب ہے بھابھی کو کمرے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ کل پرسوں بھی اگر تم کبیر دادا کو سنبھالنے میں کامیاب رہی تو خوش آمدید، ورنہ مجھے کسی اور جل پری کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ویسے مزاج کی کیسی ہے؟ پاشا صاف کوئی سے بولا، بالکل گھریلو، سادہ، معصوم اور بھولی بھالی۔ کیا؟ نگی چیخ پڑی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو ڈائن چڑیل اور جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، ہمارے ہاں ڈائن بلا اور چڑیل بد کردار نہیں، با کردار، ایماندار اور خاندانی لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ طے کر لیتے ہیں۔ سیٹھ مسکین کی طرف میرے 20 لاکھ بقایا ہیں، صبح تک سونے نہیں دیا تھا خبیث نے، اور اب میری کال ہی وصول نہیں کر رہا۔ پاشا ہنسا، کب کی بات ہے؟ 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ اور کچھ؟ پاشا مستفسر ہوا۔ فیروز ملک نے وعدہ کیا تھا کہ نئی ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار مجھے ملے گا۔ معاوضہ وصول کر لیا، مگر ایک نئی ہیروئن کو آگے لا رہا ہے اور مجھے اگلے سیریل پر ٹرخانا چاہتا ہے۔ پاشا سنجیدگی سے بولا، ان دونوں کے موبائل فون نمبر مجھے دو۔ نگی نے فوراً اپنے موبائل فون سے ان کے نمبر نکال کر پاشا کو نوٹ کرا دیے۔ فیروز ملک کا پتہ بھی نوٹ کر کے پاشا کسی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کال وصول ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے فیروز ملک کا پتہ دہراتے ہوئے بولا، اسے اگلے 1 گھنٹے میں خصوصی کوٹھی میں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف کی بات سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور سیٹھ مسکین کا نمبر ملانے لگا۔ سیٹھ مسکین کو وہ ذاتی طور بھی جانتا تھا۔ شہر کی بڑی بڑی مچھلیوں سے ان کی یوں بھی واقفیت ناگزیر تھی۔ ہیلو، تو 3 گھنٹیوں کے بعد ہی اس نے پاشا کی کال وصول کی تھی۔ یقیناً پاشا کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ یوں بے پرواہی سے ہیلو نہ کرتا۔ سیٹھ مسکین، پاشا بات کر رہا ہوں۔ پاشا دادا؟ اس نے گویا تصدیق چاہی تھی۔ یادداشت تو کافی اچھی ہے سیٹھ، ورنہ پچھلے 2-3 ماہ سے کسی تقریب وغیرہ میں ملاقات نہیں ہو پائی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، جی ویسے کیسے یاد فرمایا خادم کو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی آج نگی سے ملاقات ہوئی، تمہیں یاد کر رہی تھی، میں نے سوچا ہیلو ہائی ہی کر لیں۔ سیٹھ مسکین کی ہکلاتے ہوئے آواز آئی، نگی؟ ہاں، ویسے بہت اچھی لڑکی ہے۔ آج ہی میں اپنے سیکرٹری کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ جمع کرا دے، اس سے ادھار لیے تھے۔ بے وقوف کو بھول ہی گیا ہے، وہ غریب انتظار کرتی رہی ہوگی۔ خیر اسے بتا دینا کہ کل ضرور اسے اپنے پیسے مل جائیں گے۔ پاشا ہنسا، چلو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں کہ اگر کل صبح 10-11 بجے اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم جمع نہ ہوئی تو پرسوں سیٹھ مسکین دگنی رقم جمع کرا دے گا، اور اسی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ رقم دگنی کرتا جائے گا۔ سیٹھ مسکین ہے ہی اتنا اچھا آدمی۔ جی۔ سیٹھ مسکین نے ہکلاتے ہوئے جی کی گردان شروع کر دی، اور پاشا مزید کچھ کہے بنا رابطہ منقطع کرتے ہوئے سامنے بیٹھی نگی کو مخاطب ہوا، سن تو لیا ہوگا؟ ہاں، نگی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔
دوسرے کام سے بھی بے فکر ہو جاؤ. تمہیں رات کبیر دادا کے پاس جانے سے پہلے خوشخبری مل جائے گی، لیکن مجھے خوش کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. کبیر دادا کو پھنسانا ضرور مشکل تھا، کسی دوسری لڑکی کا پتہ کاٹنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، فکر ہی نہ کرو. کبیر دادا اسے ایسے دور بھاگے گا جیسے تم ایمانداروں سے بھاگتے ہو. اور پاشا اطمینان بھرے انداز میں گردن ہلانے لگا. گھر چلو. پاشا سے رخصت لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ عظیم کو مخاطب ہوا. اس کے ساتھ ہی موبائل فون نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا. السلام علیکم. گھنٹی وصول کرتے ہی اس کی چہکتی کھنکتی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس کھولا. ایسا کرو، آج امی کے گھر ہی رہ جاؤ، میں کہیں مصروف ہوں. کبیر دادا کو رات کی صورتحال سے نمٹنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سوجا تھا. وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں ابھی آپ کی جرابیں دھو رہی تھی. آپ کی کال وصول کرنے کے لیے مجھے کام درمیان میں چھوڑنا پڑا. یہ ملازمہ کے کرنے کے کام ہے. آپ کی یادداشت کمزور ہے، یا بار بار میرے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. کبیر دادا نے منہ بنایا. تم ہو نا تان سین کی پوتی کہ تمہاری آواز بار بار سننا چاہوں گا. ہاں 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 ہاں. تناوش کی نکرتی کہہ نے اس کے فکرے کی پھسپھساہٹ کو واضح کیا. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ چڑ گیا تھا. جناب جی، آپ رات میری 10-15 منٹ کی گنگناہٹ سن کر نیند کی میٹھی وادیوں میں ڈوب گئے تھے. تھکا ہوا تھا. کبیر دادا نے صفائی پیش کی. وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہائے اللہ جی، کتنا چھپاتا ہے یہ لڑکا اپنی محبت کو. ہر وقت بکواس نہ کیا کرو. لڑکے کا لقب سن کر اسے غصہ آ گیا تھا. بکواس تو خیر نہیں ہے. اس کی گنگناتی آواز کبیر دادا کو مزید تپا گئی تھی. ڈرائیور اور عظیم کی موجودگی فراموش کرتے ہوئے وہ دہاڑا. تمہاری محبت والی غلط فہمی تو آج ضرور دور کر دوں گا. کیا اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ تناوش اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر شوخی پر آمادہ رہی. احمق عورت. اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا. پلیز گھر آ جائیں نا، کتنی دیر سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. فوراً پیغام آ گیا تھا. جواب لکھے بغیر وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگا. موبائل فون کی میسج ٹون دوبارہ بجی. آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، شاید بارش بھی ہو جائے. آ جاؤ نا، میں پکوڑے اور چٹنی بناتی ہوں. کھڑکی سے بارش کا نظارہ کرتے ہوئے اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے. میسج پڑھتے ہی کبیر دادا نے کار کی کھڑکی سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. واقعی بادل اکٹھے ہو گئے تھے اور کسی بھی لمحے برس سکتے تھے. اگر وہ اس سے متوجہ نہ کرتی تو شاید بارش شروع ہونے کے بعد ہی اس کی توجہ اس طرف جاتی. یوں بھی بارش کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک برابر تھا. زندگی میں پہلی بار اس پر انکشاف ہو رہا تھا کہ بارش کے موسم کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے. ایک اور میسج کی ٹون بجی. کبیر، آ جائیں نا، میرا بڑا دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ بارش میں بھیگنے کو. چھت پر چڑھ جائیں گے، کسی ملازم کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اپنا نام پہلی بار بغیر کسی سابقے لاحقے کے پڑھ کر اسے عجیب مگر بہت اچھا لگا تھا. اس کے ساتھ ہی اس پر بارش کی مزید اہمیت اجاگر ہوئی. اس نے چشم تصور سے دیکھا کہ وہ چھت پر تناوش کے ساتھ موجود ہے. تیز بارش ہو رہی ہے. وہ آنکھیں بند کی اپنے بازو دائیں بائیں پھیلائے کسی بچی کی طرح گھوم رہی ہے اور وہ اسے بھیگتا ہوا دیکھ رہا ہے. لباس اس کے جسم سے چپک کر اس کی دلچسپی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہے. کبیر دادا کے جسم میں انجانے جذبے بیدار ہوئے. اس کے دل میں شدت سے اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی. اگلی میسج ٹون نے اسے پھر موبائل فون کی طرف متوجہ کیا. اچھا، آپ نہ بھیگنا، سیڑھیوں کے شیڈ میں کھڑے ہو کر پکوڑے کھانا اور مجھے دیکھنا. اب خوش؟ اب تو آ جاؤ نا. ایک دم کبیر دادا کے دل میں انجانا سے خوف نمودار ہوا. اسے تناوش سے ڈر لگنے لگا تھا. وہ شاید جادوگرنی تھی جو میسج پر چند الفاظ لکھ کر اس کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہی تھی. وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر چٹنی پکوڑے کھانے کا ذکر کرتی اور اس کے منہ میں خستہ خستہ لذیذ پکوڑوں کا ذائقہ پھیل جاتا. وہ چھت پر بھیگنے کا ذکر کرتی اور کبیر دادا تصور کی آنکھ سے برستی بارش گھومتا ہوا دیکھنے لگتا. اس کے دماغ میں پاشا کی آواز گونجنے لگی. وہ خوبصورت ڈائن آپ کو ضائع کر دے گی. اس کی اتنی ہمت کہ کبیر دادا کو گھر جانے کا مشورہ دے. آپ ایک چھوکری کے پیچھے خود کو بدنام نہ کریں. یقین مانے اپنے دکھی ہیں اور پرائے ہنس رہے ہیں. وہ آپ کو انگلیوں پر نچائے گی. کم عمر نادان لڑکی نہیں، پوری 420 ہے. دفع کریں اسے، ٹھوکر لگا کر اپنی زندگی سے دور پھینکے. کیا واقعی پاشا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا مجھے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی. وہ اپنی کوٹھی کے قریب پہنچ گئے تھے. گھر نہیں جانا، آگے گزرتے جاؤ. ڈرائیور کو کار آہستہ کرتی دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں سے پھسلا. کہاں جانا ہے دادا؟ عظیم کے لہجے میں حیرانی تھی. اس نے الجھتے ہوئے کہا، کہیں بھی. کیا؟ عظیم کے سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی. وہ سنبھل کر بولا، ایس پی ضمیر حسین کی طرف چلو. جی دادا. عظیم نے اوپر نیچے سر ہلایا. کبیر دادا نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی. بارش کی رفتار تیز ہو گئی تھی. بار بار بجنے والے پیغامات کی گھنٹیوں کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا. اچانک کال آنے لگی. اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھا تو وہ تناوش کی کال تھی. رابطہ کاٹنے والا بٹن دبا کر وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا. بارش کے قطرے ایک تسلسل سے گر رہے تھے. موتیوں کے مشابہ قطرے نہ جانے کیوں اتنے بھلے لگ رہے تھے. اس سے پہلے اسے بارش کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی. سڑک کے دائیں بائیں مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کچھ گھروں کی چھت پر اسے رنگ برنگے آنچل لہراتے نظر آ رہے تھے. تصور کی آنکھ سے وہ تناوش کے پاس پہنچ گیا. وہ اپنا سرخ دوپٹہ گھیلے بدن پر لپیٹ کر گھیلے کپڑوں کو شرارت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوپٹے کا گھیلا پن اس کا ساتھ دینے کے بجائے گھیلے کپڑوں کے ساتھ مل گیا تھا.
اس کے گداز اور نوخیز بدن کی خوبصورت زاویے اور کوسے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ جیتی جاگتی تصویر بن گئے تھے۔ اس کا دل شدت سے تناوش کے پاس جانے کے لیے مچلا۔ اس کا دل چاہا کہ ڈرائیور کو گھر کی جانب مڑنے کا کہے۔ آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کے ساتھ ٹیکے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اس تمنا کو دل ہی دل میں دبا دیا۔ کار ایک سپیڈ بریک پر آہستہ ہوئی۔ سڑک کی بائیں جانب ایک چھپڑ ہوٹل بنا تھا، اس کی نظر کڑاہی میں تلتے گرم پکوڑوں پر پڑی۔ شہزاد، کار ایک جانب کر کے روک لو۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار براہ راست ڈرائیور کو مخاطب ہوا تھا۔ جی دادا۔ ڈرائیور کے لہجے میں حیرانی بھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انڈیکیٹر دے کر ایک جانب کر کے روک لی۔ عظیم، پکوڑے اور چٹنی لے آؤ۔ کبیر دادا کا اگلا حکم ڈرائیور اور عظیم کو مزید حیران کرنے والا تھا، مگر ان دونوں میں اتنی جرأت مفقود تھی کہ کھل کر حیرانی کا اظہار کر سکتے۔ عظیم سر ہلا کر نیچے اترا اور چھپڑ ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ محافظوں والی دونوں جیپیں بھی رک گئی تھی۔ امتیاز اور بخش نیچے اتر کر عظیم کی طرف بڑھے۔ امتیاز نے پوچھا، عظیم بھائی خیر تو ہے، کیوں رک گئے ہیں؟ عظیم مسکرایا، دادا نے پکوڑے لانے کو کہا ہے۔ کیا؟ وہ دونوں حیرانی انداز میں چیخ پڑے تھے، مگر عظیم اس کے کیا جواب دینے کے بجائے چھپڑ ہوٹل کے مالک کی طرف بڑھ گیا، جو باورچی، مینیجر اور بیرے کی ذمہ داریاں بھی خود ہی نبھا رہا تھا۔ امتیاز نے دھیمے لہجے میں خیال ظاہر کیا، نمازن کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس نے کال کر کے کبیر دادا کو پکوڑے لانے کا حکم دیا ہوگا، اسی وجہ سے دادا گھر کے پاس جا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کبیر دادا کو حکم کون دے سکتا ہے؟ بخش نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ عظیم وثوق سے بولا، نمازن کی آمد سے پہلے میرا بھی اسی بات پر یقین تھا، میں نہیں مانتا۔ بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت باقر اور رخسار بھی اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ امتیاز نے کہا، چلو عظیم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کبیر دادا نے اس طرف مڑنے سے پہلے نمازن سے بات کی ہے یا نہیں۔ کیا بحث شروع ہے؟ باقر نے اشتیاق سے پوچھا۔ بخش سے دبے لفظوں میں ساری بات بتانے لگا۔ اسی وقت انہیں عظیم واپس مڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں گرم بھاپ اڑاتے پکوڑوں کی پلیٹ اور دوسرے ہاتھ میں چٹنی کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ پکوڑوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک الٹی پلیٹ اس پر رکھ دی تھی۔ بخش چہکا، دیکھ لو، دادا پکوڑے گھر نہیں لے جا رہا، یہیں بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر امتیاز نے عظیم کو روکتے پوچھا، کیا گھر کی طرف جاتے ہوئے دادا کو بیگم صاحبہ کی کوئی کال ملی تھی؟ ہاں، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ عظیم اسے ہلکے سے جھڑکتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ سن لیا؟ امتیاز نے فاتحانہ نظروں سے بخش کو گھورا۔ بخش نے دلیل پیش کی، وہ کوئی بھی بات کر سکتی ہے، شاید اس نے رات ماں کے گھر گزارنے کی اجازت مانگی ہو۔ اگر تمہاری بات سچ مانی جائے تو کبیر دادا کو پکوڑے گھر لے جانے چاہیے تھے، نہ کہ یہاں کھانے۔ نہیں، امتیاز اس کی دلیل سے متفق نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہی ہے، بخش مصر تھا۔ وہ دونوں تکرار کرتے ہوئے جیپ کی طرف مڑ گئے تھے۔ باقر اور رخسار بھی اپنی جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ اتنی دیر بھی آڑ کے بغیر گزارا کر وہ اچھے خاصے بھیگ گئے تھے۔ کبیر دادا گرم پکوڑوں اور چٹنی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے پکوڑے اتنے بھلے لگ رہے تھے۔ بارش اور پکوڑوں کے تعلق کا راز اس پر پہلی بار منکشف ہوا تھا۔ نہ جانے تناوش کا ساتھ اس پر اور کون کون سے سربستہ راز اشکار کرنے والا تھا۔ پکوڑوں میں مرچیں ذرا تیز تھیں۔ اچانک چشمے تصور میں اسے تناوش پکوڑے کھاتی نظر آئی۔ مرچوں کی زیادتی کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس عالم میں وہ اور بھی معصوم لگنے لگی تھی، مگر وہ پکوڑے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ جھرجھری لے کر اس نے سحر بھرے منظر کو دور جھٹکا اور کار کے باہر دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پھر اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ تناوش ہی کی کال تھی۔ کبیر دادا کا دل اس کی آواز سننے کو مچلنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ یقیناً اس نے پکوڑے تیار کر لیے تھے اور اب اس کی منتظر تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ گھنٹی وصول نہ کر سکا۔ رابطہ منقطع کرنے کا بٹن دبا کر اس نے تناوش کے ساتھ اپنے دل کو بھی مایوس کرنے کی ہمت کر ڈالی تھی۔ شاید وہ خود سے ڈرنے لگا تھا کہ تناوش کی منتوں بھرے حکم کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ واپس کراؤ۔ اس نے پکوڑوں کی ادھ بھری پلیٹ عظیم کی طرف بڑھائی اور اس کی پلیٹ تھامتے ہی وہ تناوش کے پیغامات دیکھنے لگا۔ درجن پر پیغام آئے ہوئے تھے۔ اچھا، میں پکوڑے بنانے جا رہی ہوں، کوئی معذرت اور دھمکی دھونس نہیں چلے گی، بس آپ آ جائیں۔ آ جاؤ نا، اب تو بارش شروع ہو چکی ہے۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے نظر آنے والے قطرے آپ کی کمی کو مزید اجاگر کر رہے ہیں۔ کبیر، آ جاؤ نا، پکوڑے بن گئے ہیں، اور اگر آپ نہ آئے تو میں ایک پکوڑا بھی منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ قسم سے اتنا دل کر رہا ہے پکوڑے کھانے کو، مگر میری ضد برقرار ہے۔ اف، کتنا نخریلا ہے یہ لڑکا بھی۔ گھنٹی تو اٹھاؤ نہ، پلیز پلیز ایک بار بات تو کر لو۔ اچھا، میں آپ کے لائے ہوئے کپڑے پہن رہی ہوں، آپ کو ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہوں نا۔ یہ دیکھو، پہن لیے ہیں کپڑے، میک اپ کا سامان نہیں ہے ورنہ میک اپ بھی کر لیتی۔ پلیز آ جاؤ نا، ورنہ میں رو پڑوں گی۔ آپ نے 5-6 بجے تک لوٹنے کا کہا تھا اور اب 6:30 ہو گئے ہیں۔ کبیر، میں رو رہی ہوں، سچ میں رو رہی ہوں، آپ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے پکوڑے کھانے کی کوشش کی مگر مجھ سے آدھا پکوڑا بھی نہیں نگلا گیا۔ یہ آخری میسج تھا۔ کار آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ موبائل فون ایک جانب رکھتے ہوئے دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میسج آنا بند ہو گئے تھے۔ شاید وہ خفا ہو گئی تھی۔ وہ خود کو مخاطب ہوا، ہوتی رہے خفا، پہاڑ میں جائے جادوگرنی، میں اس کے لیے اپنے مقام سے نیچے نہیں آ سکتا۔
میرے نزدیک اس کی اہمیت ایک رکھیل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اسے اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے نام سے بلانا شروع کر دے۔ ایک مخالف سوچ پہلے والے خیالات کے مقابل آئی۔ اس نے تم سے پوچھا کب ہے، اور بے تکلف تو وہ ہو گئی ہے۔ تم اس کا سامنا کرنے کی ہمت تو چھوڑو، اس کی کال سننے کی جرت نہیں کر سکتے۔ وہ رکھیل نہیں، رانی ہے۔ اس کا رونا تمہیں دکھ دے رہا ہے۔ اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی۔ نہیں دے رہا ہے اس کا رونا دکھ، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہوتی تو میں گھر چلا گیا ہوتا۔ صاف کہو نا، اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کوئی اس کے اندر ہنسا۔ غلط ہے یہ، وہ بآواز بلند بڑبڑایا۔ جی دادا۔ ایک دم عظیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈرائیور نے بھی کار کی رفتار مدھم کر دی تھی۔ کچھ نہیں، چلتے رہو۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں سر کے بالوں میں گھساتے ہوئے وہ اسے خیالوں سے دور جھٹکنے لگا۔ یقیناً پاشا کا تجزیہ صحیح تھا۔ شکر تھا کہ اس نے بروقت کبیر دادا کو اس طرف متوجہ کر کے اس کے علاج کی طرف رہنمائی بھی کر دی تھی۔ ایس پی صاحب دفتر سے تو اٹھ چکے ہوں گے۔ عظیم کی آواز نے اسے خیالوں کے چنگل سے چھٹکارا دلایا۔ کال کر کے معلوم کر لو۔ اور عظیم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایس پی کے قریبی آدمی سے رابطہ کرنے لگا۔ معلومات لے کر وہ کبیر دادا کی طرف مڑا۔ وہ اپنے خفیہ اڈے میں ہے اور گھر جانے کے لیے اٹھنے والا ہے۔ وہیں جائیں گے، کال کر کے میری آمد کا بتا دو۔ جی دادا۔ عظیم دوبارہ رابطہ کرنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد وہ ایس پی ضمیر حسین اوڑو کے سامنے تھا۔ ضمیر حسین اوڑو نے منافقانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ملازم شراب کے سر پہ مہر، بوتل، شیشے کے نفیس گلاس اور ٹرے میں برف کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ کر سر جھکائے باہر نکل گیا۔ اب وہ اکیلے تھے۔ گلاسوں میں برف ڈال کر ایس پی نے بوتل کا کاک اتار کر دونوں گلاس بھرے اور ایک گلاس اس کی جانب کھسکاتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے چہرے پر سوالیہ نگاہیں دوڑائیں۔ شراب کے بھرے گلاس کو دیکھتے اس کے کانوں میں تناوش کی آواز گونجی۔ ایک بوتل میں 6 گلاس گندا مشروب ہوتا ہے، اور آج تقریب میں آپ نے 7 گلاس پیے تھے۔ اس لحاظ سے کل جو بوتل ملے گی اس میں سے بھی 1 گلاس مشروب کم ہوگا۔ جی، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ اسے خاموش پا کر ایس پی نے لب کھولے۔ تناوش کی بات یاد کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ ایس پی کی آواز سنتے ہی وہ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کل راؤ اجمل رحیم سے ملاقات ہوئی تھی تو؟ ایس پی گلاس کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے بولا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ کبھی دادا کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی نمودار ہوئی۔ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حرکتوں سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ الزام لگانے کے لیے یقیناً کسی ثبوت کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ کسی تھانے دار کی یہ ہمت کہ وہ کبیر دادا کو چھیڑنے کی جرت کرے۔ ایس پی مانی خیز لہجے میں بولا۔ پولیس کا تھانے دار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوتا کبیر دادا۔ تھانے دار؟ میں پولیس ایس پی کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ کجا تھانے دار؟ پھر شکایت لیے ایک ایس پی کے پاس کیوں بھاگے چلے آئے؟ ایس پی کے استزازیہ لہجے نے اس کے چہرے پر سرخی بکھیر دی تھی۔ کسی واقف کار کو عبرتناک موت سے بچانے کی کوشش کرنے اور شکایت لے کر آنے میں بڑا فرق ہے۔ کبیر دادا کے زہریلے لہجے نے ایس پی ضمیر حسین کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی، مگر جب وہ بولا تو دل میں اٹھنے والا خوف اس کے لہجے میں شامل نہیں تھا۔ خیال رہے میں ایک گینگ کا سربراہ ہونے کے ساتھ ایس پی بھی ہوں، ہاں، مگر مجھے ڈر ایماندار پولیس والوں سے لگتا ہے۔ کیا میں بے ایمان ہوں؟ ضمیر حسین تب کیا تھا، میرے نہیں کہنے سے فرق پڑتا تو میں جھوٹ بولنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ گلاس خالی کر کے دوبارہ بھرنے لگا۔ کبیر دادا، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ ایس پی کے لہجے میں غصہ بڑھنے لگا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اخلاق حسین نوشاد آفریدی اور آپ کے گٹھ چوڑ سے میں ناواقف ہوں تو آپ کی بھول ہے۔ آپ بس مجھے اس کام پر مجبور کر رہے ہیں جس سے روکنا آپ لوگوں کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا۔ اکیلے تمام کا مقابلہ کر لو گے؟ آزما لو۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل اطمینان سے ایس پی کے دل میں موجود اندیشوں کو بڑھا دیا گیا تھا۔ گویا آپ یہی دھمکی دینے آئے تھے۔ اس نے ادھ بھرا گلاس شیشے کی میز پر رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ دھمکی وہ دیتے ہیں جنہیں خود پر اعتماد نہ ہو، میں تو موقع دینے آیا تھا۔ دوسرا گلاس بھی خالی کر کے اس نے میز پر دھرا اور جانے کے لیے ارادے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں۔ اس نے الوداعی مسافہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایس پی بھی کینہ توز نظروں سے اسے گھورتا ہوا بیٹھا رہا۔ کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بے اختیار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ گاڑیوں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر وہاں آ جایا کرتی تھی، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ شاید خفا ہو گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو تیز تیز ہارن بجانے کا کہے جب تک کہ وہ باہر نہیں آ جاتی، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ کار سے نکلتے اس کے کانوں میں شام کی اذان گونجنے لگی۔ وہ خود تو جانے کتنے عرصے سے نماز کی لذت سے محروم تھا، لیکن تناوش کے نماز پڑھنے کے بارے سے اچھی طرح معلوم تھا۔ راحت ماضی کی زبانی اس نے تناوش کے پکا نمازی ہونے کا ذکر سنا تھا۔ شاید وضو کر رہی ہوگی یا مصلے پر چڑھی ہوگی، جانے وہ کیوں خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ عجیب متضاد کیفیات میں گھر گیا تھا۔ ایک طرف اس سے جان چھڑانے اور دور جانے کی تگ و دو میں تھا، اور دوسری جانب اس کی خفگی اور ناراضی سے پریشان۔ ڈرائنگ روم عبور کر کے وہ خوابگاہ کے دروازے پر رکا اور پھر دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مشکل سے مشکل صورتحال میں موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بھی کبھی اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت جانے کیوں اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا میٹھا خوف تھا، یہ کیسی لذت بھری کسک تھی، یہ کیسا انوکھا احساس تھا۔ اس کی عقل و شعور سے بالاتر، اس کی سمجھ بوجھ سے پرے، اس کے خیالات سے دور۔
خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس کی متلاشی نظروں کو وہ نرم و ملائم اور نازک وجود بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ کبیر دادا کے تکیے پر سر دھرے وہ اوندھے منہ لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ ایک رخسار تکیے پر ٹیکے، دوسرا رخسار گلاب کی کلی کے مشابہ رخسار چھت میں جڑے انرجی سیور کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ یقیناً روتے ہوئے لیٹی تھی، تبھی تو آنکھ سے ہلکی سیاہی مائل لکیر ناک کی جڑ تک پھیلی نظر آ رہی تھی۔ جینس کی تنگ پتلون اور پھولدار گلابی قمیض اس کی جاذب نظر خد و خال کو اور زیادہ اجاگر کر رہے تھے۔ سیاہ زلفیں پشت پر یوں بکھری تھی جیسے آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوں۔ بڑی مشکل سے اس کے سراپے سے نگاہیں چرا کر اس نے خوابگاہ میں نظریں دوڑائیں۔ کھڑکی کے پردے اب تک ہٹے ہوئے تھے۔ صوفے کے سامنے پڑے شیشے کی میز پر پکوڑوں کی بھری پلیٹ اور ساتھ چٹنی کی کٹوری رکھی تھی۔ پلیٹ میں ایک ادھ کھایا پکوڑا بھی موجود تھا۔ کبیر دادا نے بے اختیار وہ ادھ کھایا پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ وہ ٹھنڈا ٹھار پکوڑا بھی اسے دکان کے گرم پکوڑوں سے بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار لگا تھا۔ وہ کھڑکی کے پردے برابر کرنے لگا۔ بارش رک گئی تھی مگر آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ پردے برابر کر کے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نامعلوم وہ کس وقت جاگتی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ سے ابھرا۔ اسے نماز کے لیے بھی تو جگایا جا سکتا ہے۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ ریشمی زلفوں کی طرف بڑھا مگر سال سے پہلے ہی اس نے ہاتھ کا رخ تبدیل کر کے اس کی کوہنی کو پکڑ کر ہلایا۔ وہ فوراً جاگ گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ اٹھتے ہوئے اس نے توبہ شکن انگڑائی لی۔ اس کی آواز میں خفگی یا ناراضی کا کوئی اثر موجود نہیں تھا۔ شام کی اذان ہو گئی ہے۔ اسے اذان کے بارے مطلع کر کے وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ اچھا۔ اس کی سستی بھری حرکت ایک دم صورت میں تبدیل ہوئی اور وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے غسل خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ کالج کے لباس کی آستینیں نیچے سے کھسکاتے ہوئے وہ گوری کوہنیوں کو ڈھکتے ہوئے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ بھی دروازے سے نکلتے تک کبیر دادا کو شوخی بھری مسکراہٹ سے نوازتی رہی۔ اس کی واپسی تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اس کے دماغ میں نیکی کی آمد کے بعد تناوش کے رد عمل کی سوچیں سرگرداں تھیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ تناوش کا رویہ کیا ہونا تھا۔ کیا وہ گھر چلی جائے گی؟ بظاہر اس کا اور پاشا کا مطمع نظر پورا کرنے والی سوچ نے نہ جانے کیوں اس کے دل کو اضطراب سے بھر دیا تھا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، بہتر ہوگا کہ چلی جائے۔ میں پاشا کو کہہ دوں گا کہ اسے حفاظت سے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دے۔ پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر میں ایک اچھا گھر اسے اخلاق حسین اور نوشاد افریدی جیسے کمینوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ وہاں پر وہ کسی بھی شریف اور محبت کرنے والے مرد سے شادی کر کے اپنی بقیہ زندگی پرسکون انداز میں گزار سکتی تھی۔ پتہ نہیں محبت کے دعوے دار کبھی مجھے یاد بھی کرے گی یا جان چھوٹی سو لاکھوں پائے جیسی کہاوت کے مستاق شکرانے کے نوافل ہی ادا کرتی رہے گی۔ اس تلخ سوچ نے اس کے منہ میں کڑواہٹ گھول دی تھی۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ دل کے کسی کونے سے ایک نخیف آواز برآمد ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے نہ آ سکنے پر وہ بچوں کی طرح روتے روتے سو گئی تھی، تو ہمیشہ کے لیے دور جا کر کیوں نہیں یاد کرے گی؟ کچھ بھی ہے، اس کا دور جانا میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس کے لیے بھی بہتر۔ یقیناً میری زندگی میں اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ نماز کے انداز میں چہرے اور سر کو ڈھانپنے والے دوپٹے سے بس چاند سا مکھڑا دمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گہرے سیاہ بال اور صحرائی دار گردن چھپ گئے تھے۔ یہ پکوڑے اور چٹنی بھی آپ کو بد دعا دے رہے ہوں گے۔ خفگی اور ناراضی بھرے الفاظ شوخی اور شرارت بھرے لہجے میں ادا کر کے وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بد دعا دینے کے علاوہ تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ کبیر دادا نے منہ بنایا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ اتنی صورت سے بولی تھی کہ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ میں آپ کو بد دعا دوں گی؟ ایسا سوچنے سے پہلے مر نہ جاؤں؟ اس کے لہجے میں شامل خلوص کو تعارف کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سر ٹیک دیا۔ تم ذرا کھڑے ہو کر میری بات سنو۔ کبیر دادا نے نگی کی آمد کے لیے میدان ہموار کرنا چاہا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ متوش ہو کر اس سے دور ہٹی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہکلائی۔ کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ کبیر دادا کا بیگانہ اور سرد لہجہ برقرار تھا۔ جی۔ وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کالج کے کپڑوں میں وہ یوں بھی اپنی عمر سے چند سال چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ بار بار سمجھانے کے باوجود تمہیں میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے نرم رویے کو اور نظر انداز کرنے کی عادت کا تم غلط مطلب لے رہی ہو۔ تمہیں میرے مقام، شخصیت اور کردار کا بھی کوئی احساس ہے یا مجھے اسکول کا لڑکا سمجھ رکھا ہے؟ رومانس بھرے پیغامات، بار بار گھنٹیاں کرنا، پکوڑے، بارش اور دوسری بکواسات، یہ سب کیا ہے؟ اور میرا نام تم کس خوشی میں لے رہی تھی؟ دنیا مجھے کبیر دادا اور کبیر علی خان صاحب کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ تم یوں کبیر کہہ رہی تھی جیسے میں تمہارا ملازم ہوں۔ کیا لگتا ہے تم دنیا میں اکیلی خوبصورت ہو اور تم جیسی میری زندگی میں اس سے پہلے کوئی نہیں آئی؟ تم جنت کی حور یا کوہکاف کی اپسرا ہو؟ یہ واہیات اور بھونڈے چونچلے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ خبردار، جو آئندہ مجھے اس قسم کا کوئی پیغام بھیجا یا رومانس وغیرہ کا بھوت خود پر سوار کیا، اگر یہاں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جس کا وعدہ کر کے تم یہاں آئی تھی۔
یاد ہے تم نے بڑے عزم سے کہا تھا کہ ایک رکیل کی طرح رہوں گی، بس نکاح پڑھوا لو۔ اب نکاح پڑھا لیا ہے تو پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اور نہ میں کوئی مولوی یا تبلیغی جماعت کا نمائندہ ہوں کہ گناہ ثواب کے ڈر کو خود پر مسلط رکھوں۔ آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا پی رہا ہوں، کس سے واسطہ رکھ رہا ہوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن یہاں تنگ آ جاؤ بتا دینا، واپس گھر بھیج دوں گا۔ کبیر دادا کے منہ میں جو آیا وہ کہتا چلا گیا۔ تلخ الفاظ اور سخت جملے سن کر بھی اسے توہین کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کبیر دادا کا تلخ لہجہ اسے سراسر مصنوعی لگ رہا تھا، یوں جیسے وہ بے بس ہو گیا ہو، یا شاید اس کی خوش فہمی تھی۔ کبیر دادا کی بات ختم ہوتے ہی اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، اس کی روشن آنکھوں میں شرارت اور شوخی جھلکی، اور وہ پوچھنے لگی، جواب دینے کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے یا یہ حالت برقرار رکھوں؟ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کبیر دادا کی تلخ باتیں ذرا بھی بری لگی ہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے کبیر دادا نے اسے بے ساختہ آنے والی ہنسی کو قابو کیا اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ اپنے مخصوص انداز میں اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کھانا لاؤں؟ تم میری باتوں کا جواب دینے والی تھی۔ جواب تو ہے میرے پاس، مگر پھر آپ کہیں گے بدتمیزی کر رہی ہوں۔ تمیزداری کے ناٹک کو چھوڑ دو، مجھے جواب چاہیے۔ نکاح پڑھانے کے بعد مجھے بیوی کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں، اور جہاں تک کچھ مانگنے کا تعلق ہے تو بتائیں کیا مانگا ہے؟ پہلی ملاقات پر کہا تھا آپ کی بے لوث خدمت کروں گی، میری سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہوں گی، وفادار بن کر رہوں گی، مخلص اور ہمیشہ خیال رکھنے والی، اور یہی میں کر رہی ہوں۔ باقی پیغامات یہ سوچ کر بھیجے تھے کہ صبح سے تھکے ماندے جانے کہاں کہاں پھر رہے ہوں گے، چلو گھر آ کر اس خوبصورت موسم سے تھوڑا لطف اندوز ہو جائیں گے۔ بارش میں پکوڑے اچھے لگتے ہیں وہ کھا لیں گے، مگر نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں، اور نام اس لیے لیا تھا کہ اچھا لگتا ہے آپ کا نام لینا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر وقت کبیر کبیر الاپتی رہتی ہیں۔ اگر 2-3 بار پیغام میں لکھ دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ نہیں لکھوں گی آئندہ۔ اس کی باتوں سے ذرا سا بھی نہیں لگتا تھا کہ کبیر دادا کے لیکچر نے اس پہ کوئی اثر ڈالا تھا، یا وہ سب ان باتوں پر عمل کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ پھر وہی بکواس۔ کبیر دادا کو سچ مچ تب چڑھنے لگی، کوئی بکواس نہیں کر رہی، آپ یوں ہی الزام دھر رہے ہیں مجھ غریب پر۔ ناز بھرے لہجے میں کہتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتے اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے وہ حسب عادت اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر بیٹھ گئی۔ الزام نہیں دھر رہا، لو خود پڑھ لو اپنے پیغامات، کیا کیا بکواس لکھتی رہی ہو۔ کبیر دادا نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا۔ ہائے اللہ جی، اتنے پیارے لگے ہیں میرے پیغامات کہ بار بار پڑھنے کی خاطر انہیں مٹایا ہی نہیں۔ موبائل فون پکڑے بغیر اس کا نکری قہقہہ بلند ہوا۔ کبیر دادا کو لگا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ حقیقت میں 3-4 دفعہ سے زیادہ ان پیغامات کو پڑھ چکا تھا، اور ہر بار وہ پہلے سے زیادہ اچھے لگے تھے۔ جادو برے قہقہے اور آنکھوں سے پھوٹتی شرارت نے کبیر دادا کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کی قوت گویائی گویا سلب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی منظر اتنا خوشنما اور پیارا نہیں ہو سکتا جیسا اس وقت تناوش کا اپنی نظروں کے سامنے بیٹھا ہونا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر اس مشکل گھڑی سے اسے انٹرکام کی گھنٹی نے نکالا۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس نے کہا، بولو۔ چوکیدار نے کہا، دادا مس نگی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس نے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، وہ اپنے وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی آ گئی تھی، مگر کبیر دادا کو اس کی آمد سے تقویت ملی تھی۔ وہ تناوش کے لیے کبیر دادا کی طرف سے ایک جیتا جاگتا اور مدلل جواب ہی تو تھا۔ آنے دو، مختصراً کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کون ہے؟ تناوش اسی حیت میں بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ مہمان ہے اور یہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے کہ الفاظ نے تناوش کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں دہرا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، اس سے ڈرائنگ روم میں بھی تو ملاقات کی جا سکتی ہے۔ مگر کبیر دادا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ کس لیے آ رہی ہے؟ تناوش کی کریز جاری رہی۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے کبیر دادا بیگانے لہجے میں بولا، کون ہے، کیوں آ رہی ہے، کتنی دیر کے لیے آ رہی ہے؟ ان سب باتوں کا جواب تمہیں چند لمحوں تک مل جائے گا۔ تناوش خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی، نہ جانے کیوں اسے کسی بڑی گڑبڑ کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ دھکیل کرنے کی اندر داخل ہوتے ہوئے چہکی، یقیناً میں نے انتظار کی کوف سے آپ کو بچا لیا ہے۔ بغیر بازوؤں والے کھلے گلے کے کالے رنگ کی مختصر سی قمیض، گہرے سرخ رنگ کی تنگ شلوار، گلے میں جھولتا مفلر نما دوپٹہ، پاؤں میں جدید فیشن کی سینڈل، کندھوں تک آتی ریشمی زلفیں جنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، گلے میں سفید موتیوں کا خوبصورت ہار، کانوں میں ہیروں جڑے ٹاپس، داہنی کلائی میں خوبصورت نگینوں سے جڑا کنگن، بائیں بازو میں سنہری چین والی گھڑی، کندھے سے لٹکتا سنہری رنگ کا قیمتی پرس، گہرا میک اپ، سرتاپا خوشبو میں ڈوبی وہ کاک کی ہوئی رائفل کی مانند لگ رہی تھی جس نے نشانہ نظر آتے ہی چل پڑنا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ صحیح کہا، آؤ بیٹھو۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کبیر دادا نے بیٹھتے بیٹھتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بے باکی سے کبیر دادا اور تناوش کے درمیان بیٹھ گئی۔ آپ کون؟ اس نے بیٹھتے ساتھ تناوش کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جوابی مسافہ کرتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کا دل عجیب خوف سے بھر گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی گویا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے بھی اپنے جیسا ہی سمجھ لو، کبیر دادا کی آواز نے اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں نمی بڑھائی تھی۔ او اچھا، نگی مانی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے احساسات سے بے پرواہ بنتے ہوئے کبیر دادا نے ایک اور کاری وار کیا۔
اچھا تناوش، آج رات تم دوسرے کمرے میں سو جانا کیونکہ نگی یہیں رات گزارے گی۔ جی، بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ کبیر دادا نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آنکھوں کے کٹورے پانی سے لبریز ہو گئے تھے۔ اس کے ہونٹ تتلی کی نازک پروں کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کبیر دادا کی منت کرنا چاہتی، اس کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کے پوچھنا چاہتی ہو، کیا میں یہ پر کٹی کبوتری مجھ سے خوبصورت ہے؟ کیا یہ فیشن زدہ فاحشہ مجھ سے زیادہ آپ کو پیار کرے گی؟ آخر مجھ میں میرے پیار میں ایسی کون سی کمی در آئی تھی کہ آپ نے اس کو بلا لیا؟ مگر پھر وہ ساری ان کہیں باتیں اپنے دل میں دباتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور نظریں جھکائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں بھرا پانی کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا۔ گلابی ہونٹ ابھی تک لرز رہے تھے۔ دروازے کے قریب جا کر رکتے اس نے لمبا گہرا سانس لیا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے ہونٹوں سے پھسلی تھی۔ کبیر دادا پر شکایت بھری نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ ایک دم اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے جواب دے دیا تھا۔ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر وہ نیچے کھسکتے ہوئے قالین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر سے رکے ہوئے اشک کسی برساتی چشمے کی طرح ابلنے لگے۔ اسے پہلے دن سے کبیر دادا سمیت ہر آدمی نے بتا دیا تھا کہ کبیر دادا کا کردار کیسا ہے، مگر اس کے باوجود بے قابو ہوتی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کبیر دادا نے تو کبھی بھی یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی ہے، یا یہ کہ وہ اسے پیاری ہے اور کبیر دادا کو اس کے جذبات کا احساس ہے۔ اس کے برعکس وہ ہر آن ہر لمحہ اسے یہی احساس دلاتا رہا تھا کہ اس کی وہاں موجودگی عارضی ہے۔ وہ اس کی اہمیت کبیر دادا کے نزدیک ایک رکھیل سے بڑھ کر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے نکاح بھی اس کی ضد یا خواہش کو مد نظر رکھ کر پڑھایا تھا۔ پھر اتنی کھلی ڈلی وضاحت اور اعتراف کے بعد یوں غیر ہوتی حالت کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، مگر وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ کبیر دادا اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ بھائی کی موت کا بدلہ چاہنے والی کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک عذاب میں جکڑی جا چکی ہے۔ اسے ایک گینگ کے سربراہ، ایک غنڈے، درجنوں آدمیوں کے قاتل، شرابی، بد کردار شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں ایک لڑکی کی موجودگی اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گئی تھی۔ وہ تو لاشعوری طور پر کبیر دادا کو فقط اپنا ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بس مصنوعی بیزاری اور کوف ظاہر کرتا رہے گا، مگر نہ تو اسے گھر بھیجے گا اور نہ کسی دوسری لڑکی کی جانب متوجہ ہوگا۔ اپنی خوبصورتی اور کشش پر اسے بھرپور بھروسہ تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی حیثیت ایک لذیذ پکوان جتنی تھی جو پیٹ بھرنے کے بعد اچھا نہیں لگا کرتا، ایک صاف و شفاف ٹشو جتنی تھی جس سے ہاتھ صاف کر کے ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک کھلونے جتنی تھی جس سے جی بھر کر کھیلنے کے بعد توڑ دیا جاتا ہے یا کسی کو بخش دیا جاتا ہے، ایک لباس جتنی تھی جو پسندیدہ ہونے کے باوجود مسلسل نہیں پہنا جا سکتا۔ اچانک راحت خالہ کسی کام سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے یوں دیوار سے پیٹھ لگائے روتا دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے راحت خالہ نے تشویش بھری آواز میں پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر ایک دم اس کے گلے لگتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کیا صاحب جی نے ڈانٹا ہے؟ راحت خالہ نے اندازہ لگایا، مگر وہ خاموشی سے ٹسوے بہاتی رہی۔ کچھ تو بتاؤ خالہ کی جان، ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ راحت خالہ گلوگیر ہونے لگی تھی۔ خالہ آپ ٹھیک کہتی تھی، میں وقت گزاری کے لیے لایا جانے والا ایک کھلونا ہی تو تھی، ان کی عیاشی کا وقتی سامان اور بس۔ اچھا اٹھو یہاں سے، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو جانے کیا سوچے گا۔ وہ اسے سہارا دے کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا، اب اصل بات بتاؤ۔ وہ اپنے کمرے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ مجھے یہ کہہ کر انہوں نے باہر بھیج دیا کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزاریں گے، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں۔ راحت خالہ نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ کو گھر سے نکل جانے کا تو نہیں کہا نا؟ نہیں۔ کیا صاحب جی آپ کو بہت پیارے ہیں، محبت کرنے لگی ہو ان سے؟ راحت خالہ نے اگلا سوال پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی، لیکن اس کے نزدیک ایک دوسری لڑکی برداشت نہیں ہو رہی۔ اچھا روتے نہیں ہیں، یقیناً اس کی نظروں میں آپ کی اتنی اہمیت تو ہے نا کہ آپ کو گھر نہیں بھیج رہے۔ باقی ایسی فحشائیں کہ آئیں گی اور چلی جائیں گی، آپ تو بس صاحب جی کی بے لوث خدمت کرتی رہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ ان لڑکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں گے۔ جان بوجھ کر تو نہیں رو رہی۔ اس نے زوردار انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچا۔ اچھا میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، پھر نیند کی گولی کھا کر لیٹ جانا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بسورا۔ پھر بھی 2-3 نوالے لے لو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گئی۔ ایک دفعہ پھر اس